میت پر رونے سے کیا میت کو تکلیف ہوتی ہے؟ یہ ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، کہ میت کو، مردے کو، اس کے گھر والوں کے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک تو رونا فطری اور طبعی ہوتا ہے کہ اپنا کوئی قریبی موت کا شکار ہو گیا اور وہ ہم سے رخصت ہو گیا، ہم سے جدا ہو گیا، تو فطری طور پر انسان کو رنج ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اور بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ تو یہ تو محبت کا، تعلق کا اور انسانیت کا تقاضا ہے۔ اس رونے کی وجہ سے کوئی کسی کو عذاب نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ جاہلیت میں اور آج بھی بہت سے علاقوں میں نوحہ کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ حدیث میں اس کو نوحہ سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی چیخ چیخ کر رونا اور میت کی خوبیوں کو بیان کر کر کے رونا، اور باقاعدہ اس کے لیے پیشہ ورانہ عورتیں ہوتی تھیں جو کرائے پر بلائی جاتی تھیں اور گھر میں بیٹھ کر روتی تھیں، حالانکہ ان کا میت سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ پیسے کے لیے روتی تھی۔ تو یہ نوحہ کرنا اس کو کہا جاتا ہے، تو یہ گناہ کا کام ہے، اور اس کی حدیث میں ممانعت ہے کہ یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہے، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ تو اس نوحہ کرنے پر وعید آئی ہے اور اس کو گناہ قرار دیا گیا ہے۔ البتہ یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی نوحہ بھی کر رہا ہے تو یہ گناہ کرنے والا خود گناہ کر رہا ہے، تو میت کو جو بیچارہ مر چکا ہے تو اس کو دوسرے کے وبال کی وجہ سے، دوسرے کے گناہ کی وجہ سے کیوں عذاب ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جو قانون ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ گناہ کرنے والا اپنے گناہ کا بوجھ خود لا دے گا، اس کے گناہ کا بوجھ دوسرے کے سر پر نہیں ڈالا جائے گا۔ تو نوحہ کرنے والا تو وہ اور ہے جو میت کا رشتہ دار ہے یا اور کوئی ہے، اور مرنے والا مر چکا تو نوحہ کرنا اس کا عمل نہیں ہے، تو اس پر اس کو عذاب کیوں ہوتا ہے؟ تو حدیث کے باب میں بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں، لیکن جو مشہور بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس صورت میں ہے جب کہ میت جو مرنے والا ہے وہ وصیت کر کے جائے کہ میرے مرنے کے بعد نوحہ کرنا، تو ظاہر ہے کہ یہ گناہ کے کام کی وہ وصیت کر کے جا رہا ہے، تو اس گناہ پر اس کو عذاب ہوتا ہے۔ تو یہ وصیت کرنا خود اسی کا عمل ہے، یا یہ کہ زندگی میں اس کا طریقہ تھا کہ وہ نوحہ کیا کرتا تھا اور مرنے کے بعد اسی طریقے کو جاری رکھتے ہوئے اس کے گھر والے اس پر نوحہ کر رہے ہیں، تو یہ گناہ میں مبتلا کرنے کا اپنے گھر والوں کو یہ سبب بن کے گیا ہے، تو اس رونے کی وجہ سے اور اس وجہ سے اس کو عذاب ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث کا مختصر مطلب ہے، حدیث کا عام نہیں ہے کہ جو بھی روئے گا تو اس پر مرنے والے کو عذاب ہوگا۔